احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا یہ خصوصی طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ سورہ یونس کے آخری رکوع کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور بڑے زوردار انداز میں دعوت حق قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی توفاکم، اور میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا سے وفات دے کر اٹھا لیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے مخاطب اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا کر لو۔ اب عموم کے اعتبار سے رہنمائی، اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے یکسو کر لو اپنے آپ کو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے مخاطب ہرگز مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور بالفرض اگر تم نے ایسا کیا تو اس وقت تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا بھلا چاہے، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ توحید کا کتنا پیارا درس، اللہ پر توکل کا کتنا پیارا درس۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ تکلیف پہنچا دے کوئی ہٹانے والا نہیں، بھلائی عطا فرمانا چاہے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس سے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان ہی کے لیے اس نے گمراہی اختیار کی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں، تمہارا اختیار ہے، تم چاہو تو حق قبول کرو، نہ کرو تمہارا اپنا چوائس، میں تم پر جبر کرنے والا نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور اے نبی علیہ السلام پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر وحی کی گئی، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس کا مطالعہ مکمل ہوا۔ سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ ہود میں انداز ہے انباء اور رسول کا، رسولوں کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح سورہ اعراف میں 6 رسولوں کے واقعات ہمارے سامنے آئے، کچھ اور وضاحتوں کے ساتھ 6 رسولوں کے واقعات سورہ ہود میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس سورت کے بارے میں ایک عجیب بات ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم علیہ السلام کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے، بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، کیا ہو گیا ایسا معاملہ؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، سورہ ہود و اخواتھا، اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ قیامت کا بیان بھی، آخرت کا بیان بھی، قوموں پر جو عذاب آئے ان کا بیان بھی، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور علیہ السلام تو سبحان اللہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ کے رسول کی شان ہے، ان کا یہ کیفیت کا معاملہ ہم پر بھی کچھ اثر ہونا چاہیے۔ آئیے مطالعہ کریں شروع سورہ ہود کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے، اس کی آیات کو مضبوط کیا گیا، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آیات مضبوط کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ اول چھوٹی صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو قرآن پاک کے آخر میں ہیں، اور بعد میں انہی صورتوں کی تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طویل صورتوں میں عطا فرمائی ہیں۔
کیا تعلیم عطا ہوئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب کے حضور۔ سبحان اللہ، پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں استغفار کی دعوت، توبہ کی دعوت بھی شامل۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے بڑوں کی، سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک راتیں، مبارک ساعتیں، مانگنے کے مواقع، اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ استغفار کی دعوت، توبہ کی دعوت۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، مراد ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ اللہ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا، عمدہ فائدہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو مزید اجر عطا فرمائے گا، جو خوب آگے بڑھے گا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے بارے میں ایک اصطلاح سمجھ لیں، نوٹ کر لیجئے گا، پھر آئندہ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے گا۔ ایک اصطلاح ہمارے مفسرین استعمال فرماتے ہیں، مشکلات القرآن۔ جی، مشکلات القرآن کا مطلب کہ ایسا مقام کے ترجمہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تشریح بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور ایک سے زیادہ اوپینینز یا آراء بھی موجود ہوا کرتی ہیں، پھر اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفسرین پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ہمارے لیے انہیں بہت سے معاملات کو آسان کر دیا، لیکن اگلی آیت کریمہ ہے مشکلات القرآن میں سے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ جی، تھوڑا ترجمے میں لگا نا، مشکل سی محسوس ہو رہی ہے نا، اسی لیے کہا نا جی مشکلات القرآن میں شامل ہے۔ اس کی دو تفاسیر کی گئی۔ نمبر ایک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مشرکین کو سناتے اور ان کو حق سناتے تو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے، منہ موڑ لیا کرتے تھے، منہ چھپایا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سننی پڑ جائے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ چھپاتے ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ اکثر مفسرین نے اس رائے کو بیان فرمایا۔ ایک رائے اور بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اپنے سطر کو چھپانے، پوشیدہ اعضاء سطر کو چھپانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے، حتیٰ کہ تنہائی کا معاملہ، بیت الخلاء میں حاجت پورا کرنے کے لیے جانے کا موقع یا حاجت کو پورا کرنے کے لیے جانے کا موقع تو بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ تو اس کی توجہ دلائی گئی کہ اتنا بھی تکلف کا معاملہ آدمی نہ کرے کہ اپنے لیے مشکلات وہ پیدا کر لے، تسلی دی گئی اتنا پریشان نہ ہو۔ یہ بھی ایک رائے اہل علم نے بیان فرمائی۔ واللہ اعلم۔ واللہ اعلم کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے اللہ نوز دی بیسٹ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہی ہمیں عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصل علم اللہ کے پاس ہے، ہم نے مفسرین سے جو پڑھا، ان کی تفاسیر سے جو کچھ پڑھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، اس کے مطابق عرض کر دیتے، اور پھر آخر میں ایک بات آتی کہ اصل بات کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور رزق کے حوالے سے ہم سب بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے تسلی جو عطا فرمائی، اس تسلی کے بیان سے 12ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی جاندار چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رازق اللہ ہے تو آپ ہمیں ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا اللہ تعالیٰ پہلے پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بندے زمین پر بعد میں بھیجے گئے، زمین بنا کر پہلے سجائی ہے میرے اور آپ کے رب نے۔ سورہ حامیم و سجدہ میں پڑھیں گے، پھر بندوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، دنیا کا عارضی ٹھکانہ بھی اور آخرت کا دائمی ٹھکانہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب مراد لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین عطا فرمائے، حدیث میں آتا ہے بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ روح پھونک دیتا ہے اور 4 باتیں طے کر دی جاتی ہیں۔
بچہ بھی ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں طے کر دی جاتی ہیں، ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، ہم تو طے کرا کر آئے۔ سبحان اللہ، جمعے کے خطبات میں علماء ایک حدیث سے مبارک سناتے جس کا حاصل یہ ہے کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، حلال پر اکتفا کی توفیق دے، حرام کی ہر شکل سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم رجوع کریں، وہ کہاں سے عطا فرمائے گا وہ بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہ اللہ جس سے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ اکبر، یہ متشابہات میں سے اس کی اصل کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ البتہ مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے کہ زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، اللہ اکبر، زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں تقدیر لکھ ڈالی تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا، تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ بندوں کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک بڑا دلچسپ اور علمی نقطہ، زیادہ عمل کہا نہیں کہا گیا، احسن کہا گیا، تو کوالٹی پر بھی توجہ کا معاملہ ہو کہ زیادہ عمل کرنے والا نہیں، احسن عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ سنت رسول علیہ السلام کے مطابق اور بہترین انداز سے عمل کو انجام دینا۔ احسن انداز سے عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ زندگی کا امتحان، یہ زندگی جو امتحان کے لیے عطا کی گئی وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں بہترین۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ آخرت کے انکار کرنے والوں کا ذکر۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک مدت معین تک کے لیے تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی ہے، عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ ہٹ دھرمی کا وہ مظاہرہ کرتے مشرکین۔ الا یوم یاتیم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر وہ اس سے چھین لیں، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اسے ہم سختی کے بعد آرام چکھا دیں جو تکلیف اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں جاتی رہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ یہ ہے انسان کی وہ تھردلے پن کا معاملہ کہ بدلتے حالات میں باوقار رویے پر کاربند نہیں رہتا۔ ذرا اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت پہنچائی، ذرا کچھ اس میں کمی ہو جائے، ذرا تکلیف آ جائے گی، ناشکرا ہو جائے گا، اور تکلیف دور ہو جانے کے بعد حالات بہتر ہو جائے تو بڑا اترانے والا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے کفریہ روش والا معاملہ، ناشکری کا معاملہ اور اکڑ دکھانے کا معاملہ۔ لیکن جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کا کردار اتنا ایسا گھٹیا کردار نہیں ہوتا۔ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف مسلم شریف کی روایات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے۔ عجیب عربی والا، خوبصورت، عمدہ، ریمارکیبل، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر نعمت ملتی ہے اللہ کا انعام سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ کا فیصلہ مان کر صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ یہ مؤمنانہ طرز عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مثالیں کئی مرتبہ بار بار قرآن پاک میں آئیں گی، تو یہ مؤمنانہ طرز عمل ذہن میں رہے، نعمت پر شکر اور مصیبت اور آزمائش پر صبر۔
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، تو اے نبی علیہ السلام کیا آپ چھوڑ دیں گے اس کا کچھ حصہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے؟ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ انما انت نذیر، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی فرمائشی معجزات والی بات جو پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کا کام بتانا پہنچانا ہے، معجزات ان کی فرمائش پر دکھانا نہیں۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود قرآن کو گھڑ لیا؟ معاذ اللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑی بھی لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو اللہ تعالیٰ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ آپ کے اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لیجئے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا اور وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، بس کیا تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ یہ قرآن پاک کا جو چیلنج ہے یہ گریجولی آسان ہوا۔ ہم بعد میں پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آئے گا، سورہ نجم میں 27 پارے میں ذکر آئے گا۔ پورا قرآن چلو تمہاری زبان عربی پیش کر دو۔ پھر اللہ نے 10 صورتوں کا ذکر کیا جو ابھی ہم نے مطالعہ کیا۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ایک صورت کا ذکر ہوا۔ پھر البقرہ کے شروع میں ایک صورت سے ملتی جلتی صورت کا ذکر ہوا، مگر کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ لبید ایک بڑے شاعر تھے، ایمان لے آئے، پوچھا کہ اب آپ شاعری نہیں کہتے، کہا قرآن کے بعد کچھ رہ گیا؟ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے دیکھا کسی گھر کے باہر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دنگ رہ گیا، عربی زبان کی مہارت تھی، دنگ رہ گیا، کہنے لگا ما هذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، اور فرمایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حضور علیہ السلام کو عطا ہوا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم اس کے لیے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں پورا کر کے دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا چاہیے لے لو، تم طے کرو تمہیں کیا چاہیے۔ فرعون کو کم ملی، حامان کو کم ملی، شداد کو کم ملی، نمرود کو کم ملی، تمہیں مل جائے گی، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ The cost is in the next آیا۔ اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور اکارت گیا وہ جو اس دنیا میں انہوں نے کیا عمل، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ نابود ہو گیا۔ خود دنیا مل جائے گی۔ دنیا پرست بننے والوں کو آخرت کی طلب نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ بھی طے کر لیں، دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ضرورت کے تحت لیں، مقصد عذر کی کامیابی۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوتا ہے، زیادہ حصہ اندر جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی نا۔ تو دنیا میں رہنا ہے بقدر ضرورت، زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب کر منزل کھوٹی کر دیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ پس کیا یہ جو دنیا پرست ناکام ہونے والا ہے کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت فکر اگلی آیت میں دی جا رہی ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بس کیا یہ اس کے برابر ہے جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو، ویتلوہ شاہد من، اور اس کی طرف سے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو۔ گواہ سے مراد قرآن پاک خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ دنیا پرست ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس گواہی پہنچ گئی قرآن کریم کی روشنی میں، صاحب قرآن علیہ السلام کی ذات بابرکات کی روشنی میں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی۔ تو جو ماننے والا ہے وہ اس دنیا پرست کے برابر بالکل نہیں ہو سکتا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہود و نصارہ ہو جو اب آخر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ قرآن پاک بھی بتاتا ہے اور مسلم شریف کی روایت میں بھی یہ تفصیل موجود ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک، پس اے مخاطب تم شک میں نہ ہونا اس کی جانب سے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جب ہم یہ ترجمہ کرتے اے مخاطب تو مراد کیا ہے؟ عموم کے اعتبار سے قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہیں گے وہ لوگ جو گواہی دینے والے ہوں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کون ہے ظالمین؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنا اور شبہات پیدا کرنا، حق والوں پر ظلم و ستم کرنا، دین کے معاملات میں شبہات پیدا کر کے ٹیڑھ تلاش کرنا، یہ ظالم ہیں. ان کے لیے لعنت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہیں. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے. دوہرا عذاب کیوں ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے. اور نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، مراد روح کے کانوں سے سننا، روح کی آنکھوں سے دیکھنا، وہ جو اصل بھی انسان کی روح ہے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ باندھتے تھے. لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہاں ایک بڑا پیارا اور قیمتی نقطہ آیا. اکثر ایمان اور عمل صالح کا ذکر آتا ہے، ایمان اور اعمال صالح. یہاں تیسری بات بھی آئی، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی. ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، مگر ان میں عاجزی ہوتی ہے. اپنی عبادت پر تکبر نہیں ہوتا، اپنی عبادت پر ناز نہیں ہوتا، وہ اس پر اکڑ نہیں دکھاتے. جتنے عمل میں آگے بڑھیں گے اتنا ان میں عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی انتہا پر ہیں. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے. مفسرین نے اور اہل علم نے اور شارحین حدیث نے لکھا یہ حضور کی عاجزی کا بیان ہے. مالک تیرے حکم پر جھک تو گئے، اس حکم پر عمل کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو استغفار. ہمارا خیال ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے گناہوں پر. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں نیکیوں پر بھی استغفار کرو. ہماری نیکیاں بھی کیسی ہیں ہم سب کو معلوم ہے. تو اخبتوا الی ربی، یہ خاص اس مقام پر یہ صفت آئی ہے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا. ہمارے علم کا ہمیں کوئی تکبر آ جائے، ہماری عبادات کا کوئی تکبر آ جائے، برباد ہو جائیں گے. حدیث مسلم شریف میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، تکبر سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریق کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا. اندھا اور بہرا کون ہے؟ جو حق کی بات سننے کے لیے اپنے دل کے کانوں کو استعمال نہ کرے، روح کے کانوں کو استعمال نہ کرے. جو حق کی بات دیکھنے کے لیے اپنے باطن کی آنکھیں، اپنی روح کی آنکھیں ان کو استعمال نہ کرے. اور دیکھنے والا سننے والا کون ہے؟ کہ جو روح کے کانوں سے سنے اور روح کی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے باطن کی پکار پر لبیک کہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے جو ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے اور ایک پوری طلب کے ساتھ قبول کر رہا ہے. کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن پاک کو کھول کر سیکھنے سمجھنے والا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس سے قرآن پاک کو بند کر دیا ہو؟ قطعا نہیں. حرام کھانے والا اور حلال پر اکتفا کرنے والا برابر ہو سکتے نہیں. نماز ادا کرنے والا اور بے نمازی برابر ہو سکتے نہیں. پردہ کرنے والی میری بہن اور بیٹی اور ایک بے پردہ عورت کیا برابر ہو سکتے ہیں؟
قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے نافرمان کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے انباء الرسل کا، رسولوں کے حالات کا بیان آئے گا۔ جس طرح سورہ اعراف میں 6 رسولوں کے واقعات ہمارے سامنے آئے، یہاں قدر وداعت کے ساتھ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اگلی آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے مطالعہ یہیں پر ہم روکتے ہیں اور آئیے ختام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، اے اللہ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ پورے عالم پر اس وبا کا معاملہ بہت زیادہ شدید ہے۔ اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ رحمت نازل فرما دے، اے اللہ برکت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ اس وبا کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، اللہ ان کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کے شر کو دور کر دے، اے اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو عافیت، امن، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔